176ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب علاؤالدین نے قاضی کے ہاتھ چوم کر 50 دینار اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ اے ہمارے آقا، کیا یہ جائز ہے کہ رات کو میں نکاح کروں اور صبح زبردستی مجھ سے طلاق دلوائی جائے؟ تو جب قاضی نے یہ سنا تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں جبریہ طلاق جائز نہیں۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ اگر تو طلاق نہیں دیتا تو مہر کے 10,000 دینار لا۔ علاؤالدین نے کہا کہ 3 دن کی مہلت دے۔ قاضی نے کہا کہ 3 دن کی مہلت کافی نہیں، بلکہ یہ تجھے 10 دن کی مہلت دے گا۔ اس پر سب نے اتفاق کیا اور اب یہ شرط ٹھہری کہ 10 دن کے بعد یا تو مہر ادا کیا جائے یا طلاق دی جائے۔ یہ شرط کر کے علاؤالدین وہاں سے چل دیا اور گوشت اور چاول اور گھی اور کھانے کی ضروری چیزیں خرید کر گھر گیا اور لڑکی سے جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ رزق دینے پر خدا قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے۔ پھر وہ اٹھی اور کھانا تیار کر کے دسترخوان بچھایا۔ دونوں نے کھایا پیا اور مزے لیے اور خوش ہوئے۔ اس کے بعد علاؤالدین نے اپنی بیوی سے ایک راگ کی فرمائش کی۔ لڑکی نے ساز لے کر ایسی دھن بجائی جس سے سخت پتھر وجد میں آ جائیں اور تار یا داؤد کہنے لگے۔ اس کے بعد لڑکی نے دوسرا راگ چھیڑ دیا۔ دونوں اسی لطف میں تھے اور نغمہ و سرور کی محفل گرم تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ لڑکی نے کہا کہ جا دیکھ دروازے پر کون ہے۔ علاؤالدین نے دروازے پر جا کر دیکھا کہ 4 درویش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے بندہ خدا، ہم پردیسی درویش ہیں اور ہماری روحوں کی غذا گانا اور لطیف اشعار ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ آج رات صبح تک تیرے ہاں گزاریں اور پھر چلے جائیں۔ خدا تجھے اس کا بدلہ دے۔ ہمیں گانے سے عشق ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے قصیدے اور اشعار اور گیت یاد نہ ہوں۔ علاؤالدین نے کہا کہ میں پوچھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور لڑکی کو خبر کی۔ اس نے کہا کہ انہیں آنے دے۔ علاؤالدین نے دروازہ کھول دیا اور انہیں لے جا کر بٹھایا، خوش آمدید اور مرحبا کہا اور ان کے آگے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کچھ نہ کھایا اور کہا، اے شخص، ہماری غذا یہ ہے کہ دل سے خدا کی یاد کریں اور کان سے گیت سنیں۔ باہر سے ہمیں عمدہ گانے کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب ہم یہاں آئے تو گانا بند ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ گانے والی کوئی گوری کنیز تھی یا حبشن، کوئی پیشہ ور یا شریف زادی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ میری بیوی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میرے سسر نے 10,000 دینار کا مہر باندھا ہے اور 10 دن کی مہلت دی ہے۔ ایک درویش نے کہا کہ غمگین نہ ہو اور دل میں خوشی کے سوا فکر کو نہ آنے دے۔ میں تکیے کا شیخ ہوں اور میرے ماتحت 40 درویش ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا نہیں کہ 10,000 دینار جمع ہو گئے، پھر اپنے سسر کو مہر ادا کر دیجیے۔ اچھا، اب لڑکی سے کہہ کہ ہمیں ایک گیت سنا دے تاکہ ہمیں سرور حاصل ہو اور ہم مستی کی بلندی پر پہنچ جائیں، کیونکہ گانا بعض لوگوں کے لیے غذا ہے اور بعض لوگوں کے لیے دوا۔
یہ چاروں درویش خلیفہ ہارون الرشید، وزیر جعفر برمکی، ابو نواس حسن بن ہانی اور مسرور جلاد تھے۔ ان کے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ اے جعفر، میں چاہتا ہوں کہ چل کر شہر کی سیر کروں، اس وقت یہاں میرا جی نہیں لگتا۔ چنانچہ انہوں نے درویشوں کا بھیس بدلا اور شہر میں سیر کرتے کرتے اس مکان کے پاس سے گزرے تو غیر معمولی گانے کی آواز سنی۔ خیال ہوا کہ دریافت کریں کہ اس گھر میں کون لوگ رہتے ہیں، اور وہ فقیروں کے لباس میں اندر آ گئے۔ نہایت لطف کے ساتھ بات چیت میں رات گزاری اور صبح ہونے کو آئی تو خلیفہ نے 100 دینار مسلح کے نیچے رکھ دیے اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جب لڑکی نے مسلح اٹھایا تو اس کے نیچے 100 دینار دیکھے تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ 100 دینار لے، میں نے انہیں مسلح کے نیچے پایا ہے۔ چلنے سے پہلے درویش انہیں رکھ گئے تھے اور ہمیں ان کا علم نہ تھا۔ علاؤالدین انہیں لے کر بازار گیا اور ضرورت کی چیزیں خرید لایا۔ دوسرے دن شام کو اس نے شمع جلائی اور بیوی سے کہا کہ جن 10,000 دیناروں کا درویشوں نے وعدہ کیا تھا ابھی تک نہیں لائے، آخر فقیر ہی تو ہیں۔ اتنے میں درویشوں نے دروازے پر دستک دی۔ اب لڑکی نے علاؤالدین سے کہا کہ جا اور دروازے پر دیکھ کہ کون ہے۔ علاؤالدین گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی درویش تھے۔ جب وہ اندر آئے تو اس نے کہا کہ کیا تم 10,000 دینار جن کا تم نے وعدہ کیا تھا لائے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ہمیں کچھ بھی دستیاب نہیں ہوا، لیکن پرواہ نہ کر، کل اگر خدا نے چاہا تو ہم تیرے لیے کیمیا بنائیں گے۔ اپنی بیوی سے کہہ کہ ہمیں ایک بالکل نیا گانا سنائے تاکہ ہمارے قلب بلند پرواز کرنے لگیں، کیونکہ ہمیں سما سے عشق ہے۔ اب علاؤالدین کی بیوی زبیدہ نے ساز لے کر ایسا راگ بجایا جس سے سخت پتھر نرم ہو جائیں۔ سبوں نے خوش رات گزاری۔ سویرا ہوا اور روشنی پھیلی تو خلیفہ نے 100 دینار مسلح کے نیچے رکھ دیے اور چاروں وہاں سے چلتے ہوئے۔ اسی طرح وہ برابر 9 رات تک آیا کرتے اور ہر صبح خلیفہ 100 دینار مسلح کے نیچے رکھ جاتا، یہاں تک کہ 10واں دن ہوا مگر وہ آج نہ آئے، اور ان کے نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ خلیفہ نے ایک بڑے تاجر سے کہا کہ 50 گٹھڑیاں ان کپڑوں کی جو مصر سے آیا کرتی ہیں اور ہر ایک گٹھڑی کی قیمت 1000 دینار ہو، اور یہ قیمت ان پر لکھ کر لگا دے، اور ایک حبشی غلام لا۔ جب وہ تاجر ساری چیزیں لے آیا تو خلیفہ نے چند تحفے تحائف اور 50 گٹھڑیاں غلام کے حوالے کیں، اور علاؤالدین کے باپ مصر کے ملک التجار شمس الدین کی طرف سے ایک خط لکھا اور غلام کو دے کر کہا کہ فلاں محلے میں جا اور پوچھ کہ میرا آقا علاؤالدین ابو شامات کہاں رہتا ہے، لوگ تجھے اس مکان میں پہنچا دیں گے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔